سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ مولانا صاحب کے دستے بازو بنے ہیں۔ اللہ آپ حضرات کو استقامت نصیب فرما دے۔ اب وقت بہت قلیل ہے، ایک دو باتیں بس۔ ایک تو حدیث یہ ذہن میں رکھیں، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ تو آپ نے انشاءاللہ مولانا صاحب کا دستے بازو بنے ہی رہنا ہے انشاءاللہ۔ آپ کو سیرت کی میٹھی میٹھی باتیں انشاءاللہ سناتے رہیں گے، خوش کریں گے، لیکن سیرت کے اندر بڑے مسائل بھی آتے ہیں، سیرت کو اپناتے ہی رہنا چاہیے۔ جیسے مولانا صاحب نے شیبہ ابی طالب دار ارقم کے واقعات، تو وہاں رسول اللہ اور صحابہ کے اوپر بڑے مشکل حالات بھی آئے، حتیٰ کہ آقا کریم علیہ السلام ہوا کا انتظار کرتے تھے کہ ہوا کس طرف سے آئے گی اور پتے آئیں گے اندر، اتنی مشکل حالات۔ تفسیری مظہری کے اندر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بھی مولانا صاحب نے واقعہ بیان کیا، تو جب موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر مدین جانے لگے تو راستہ تو پتہ نہیں تھا، لمبا سفر تھا، چلتے چلتے پتے صرف ان کی خوراک تھی، کچھ بھی۔ جب مدین پہنچے اس کنویں کے پاس تو حضرت موسیٰ کے ناخن نہیں تھے، اللہ کے دین کے لیے اتنی قربانی تھی، ناخن سارے ختم ہو گئے، اور پتے کھا کھا کر کے پیشاب کا پخانے کا کلر بھی سبز ہو چکا۔ یہ دین کے لیے قربانی۔ پھر اللہ کریم نوازہ بھی کرتے ہیں، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ یہ آزمائش کی گھڑی۔ اور ایک بات اور بھی بتاؤں، یہ آزمائش نہیں ہے، یہ اللہ کریم نے آپ کے اعمال کو قبول کیا ہے۔ کہتے ہیں نا، جس طرح یہ ہمارے بزرگ حضرات بیٹھے ہیں کہ بھائی ان کی کیوں قدر کرو کہ ان کا زمانہ آقا کریم کے قریب ہے، تو آپ اس مسجد کے اندر آئے تو گویا آپ کی مسجد نبوی کے قریب چلی گئی۔ یہ جو بالکل سادہ حالت کے اندر ہمارے شیخ ہیں حضرت مفتی محمد الحسن دامت برکاتہم العالی، وہ فرماتے ہیں کہ جتنی مسجد جو ہے کہ یقین کریں میں نے نماز پڑھی، بڑا سکون بھی آیا روحانی طور پر، لیکن اسباب کے درجے کے اندر انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی مسجد کو شاندار بنائیں گے انشاءاللہ۔ سارے عزم کرتے ہو انشاءاللہ، تو ایسا بھی ڈالو گے یا ادھار ہی کر کے جائیں مولانا صاحب؟ ہاں کرتے ہیں۔ تبلیغ والے ایک جملہ کہتے ہیں، کہتے ہیں دین کے اندر تجربہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے تجربہ نہیں کیا، لیکن اللہ نے بالکل سامنے لایا۔ تبلیغ والے کہتے ہیں بھائی گشت کرو، دعوت دیتے رہو، اس کے اثرات اللہ دنیا کی دوسری جگہ ڈالتے ہیں، اور یہ ہے بھی حقیقت۔ تو آپ لوگ جو ہے نا اس مسجد کی تعمیر کے لیے آواز لگاتے رہنا۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ معاملہ سنا دوں تاکہ شاید تو ایک ہمارے جامعہ میں پڑھاتا ہوں، جامعہ قاسمیہ کے ناظم صاحب تھے مفتی نصر اللہ صاحب، مجھے کہنے لگے یار میں مسجد کی تعمیر ہے تو کچھ، میں نے کہا مولانا صاحب بھیج دیں، چلو ہمارا کام ہے آواز جگانا، باقی حضرت ابراہیم نے بھی آواز جگائی تھی، تو دیکھیں ہم جیسے لوگ بھی وہاں پہنچ گئے، عالم ارواح میں ہماری ارواح نے لبیک کہہ دیا تھا نا، تو جتنے بھی لوگ جاتے ہیں حضرت ابراہیم کی آواز کے اوپر، تو اللہ کے کرنے ایسا ہوا کہ آواز تو ہم نے لگائی وقتی طور تھوڑا سا بات، لیکن اللہ کریم نے ایسا روپ پیدا کر دیا اور ایسا جو ہے فرشتہ اللہ نے بھیجا جو جا کر ان کی ساری مسجد کی تعمیر مکمل کر دی، پلستر بھی کروایا، فرش بھی بچھوائے اور پنکھے لگا کر سارا جو ہے۔ پھر آ کر مجھے کہنے لگے یار وہ کوئی آدمی ایسا آپ نے بھیجا، میں نے کہا یار مجھے تو پتہ نہیں ہے، صرف میں نے اعلان ہی کیا تھا۔ تو یہ تبلیغ والے کہتے ہیں بھائی آواز لگاتے رہنے چاہیے، تو انشاءاللہ ہماری بھی کوشش ہوگی کہ اللہ کریم مولانا صاحب کے یہ جو درس کا سلسلہ ہے اللہ اس کو ساری جاری و ساری رکھے۔ تو آخری ایک بات جو ہے مولانا صاحب کی باتوں سے اخذ جو ہے نا، جو بخاری کا واقعہ جو انہوں نے حبشہ کا بیان کیا، تو مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر اور کفار کی نمائندگی کرنے والے ابو سفیان تھے اس وقت، تو وہاں پر جو ایک بات جو ہے بخاری کے اندر جو آتی ہے
تو حضرات محدثین نے بھی لکھی ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں صحابی بنایا، تو وہ کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر آ رہا تھا کہ میں کوئی رسول اللہ کے خلاف بات کروں، لیکن سرداری تھی تو جھوٹ نہیں بولا، تو اللہ رب العالمین کو یہ ادا بڑی پسند آئی۔ یعنی یہ جو مولانا صاحب نے واقعہ بیان کیا، ابو سفیان چاہ رہے تھے مخالف، یعنی کفار کی نمائندگی کرنے والے ابو سفیان تھے بعد میں رضی اللہ عنہ، لیکن جھوٹ نہیں بولا۔ جو مسلمانوں نے اپنے مدعا پیش کیا تو نجاشی نے پوچھا کہ بھئی یہ جو باتیں ہیں سچ ہیں، رسول اللہ کا نسب کہاں یہ سچ ہے؟ تو اس لیے جو ہے ہم سچائی کو بھی کبھی جو ہے نہ چھوڑیں۔ سچ جو ہے اللہ رب العالمین آپ حضرات کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، تو انشاءاللہ ہمارا تعاون بھی جاری رہے گا، اور آواز آپ بھی لگاتے رہیں انشاءاللہ۔ میری مولانا صاحب سے درخواست ہوگی ایک اچھا نقشہ بنائیں انشاءاللہ، بہترین نقشہ بنائیں۔ لیکن ایک مصیبت یہ ہے نا کہ نمازیوں کے اندر ایک بڑی بیماری ہوتی ہے۔ مولوی صاحب بیچارے یہ داڑھی سیاہ کرتے، میں نے کہا تھوڑے سے بال سفید کریں، کہتے ہیں پرانے لوگ کہتے تھے کہ بھائی اللہ بھی سفید بالوں سے کرتا ہے، لیکن یہ مخلوق جو ہے نا مولوی کی سفید داڑھی سے بھی حیا نہیں کرتا، وہ نہیں چھوڑتے، معاف نہیں کرتے۔ تو بہرحال یہ کہ مسجد تو اللہ بنا دے گا۔ پھر آپ مولانا صاحب کی شلوار کو دیکھو گے، آج تو حضرت کی شلوار اوپر ہے بہت، آج سفید لباس ہے، آج فلاں ہیں۔ تو بہرحال اللہ کا گھر تو بنے گا انشاءاللہ، بنے گا نا انشاءاللہ۔ وہ انشاءاللہ کہہ دو یار، چندہ نہیں مانگتے، وہ انشاءاللہ بنے گا۔ تو انشاءاللہ آرکیٹیکٹ سے جو ہے مولانا صاحب مشورہ کریں، ایک اچھا آرکیٹیکٹ، اچھا نقشہ ہو، پھر انشاءاللہ ہم دوبارہ بھی حاضری دیں گے، تاکہ اچھے قسم کا نسلی آرکیٹیکٹ، تاکہ وہ بتا دے سریہ اتنا ہے، سیمٹ اتنا ہے، تو آواز جگائیں گے، اللہ کریم انشاءاللہ اس گھر کو تعمیر کریں گے۔ تو کوشش یہ کرنی ہے کہ اللہ گھر بھی دے دے، تو مولانا صاحب کا ساتھ دینا ہے، بے وفائی نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ دستے بازو بنو گے نا انشاءاللہ۔ شلوار کو نہیں دیکھنا کہ آج مولانا صاحب کی شلوار اوپر ہے، آج وسکٹ نیا پہن لیا، آج یہ ہمارے آئینین کے اندر ایک مولانا صاحب ہیں، یہ میں کوئی اپنی طرف سے نہیں، یہ ان کا واقعہ میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ انہوں نے قربانی دی، ماریں کھائی، سر پھٹ کے ان کا، ابھی تک بھی 14 یا کتنے ٹانکے تھے سر میں، خود انہوں نے مجھے دکھایا، لیکن جب مسجد بن گئی تو پھر وہ سب طرف سے جو ہے نا آوازیں شروع ہوگی۔ تو یہ بھی ایک فتنہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔